الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا ہم جس قدر شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخری آسمانی کتاب قرآن کریم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور قرآن کریم ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کے بندوں کے نام، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ میسج ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور اللہ کے بندوں کے نام ہے، اس لیے ہمیں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے کے نام پر پیغام ہو، کسی بندے کو یہ علم ہو کہ یہ پیغام فلاں کی طرف سے ہے اور وہ بڑا ہے، اور پیغام میرے نام پر ہے، اور پھر اس وجہ سے اس پیغام کو نہ سمجھے کہ اس پیغام کی زبان اس کو نہیں آتی۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر عدالت کسی آدمی کے نام پہ نوٹس بھیجے اور اس بندے کو یہ پتا ہو کہ نوٹس عدالت کی طرف سے ہے اور ہے میرے لیے، اور اس وجہ سے اس کو نہ پڑے کہ وہ نوٹس انگلش زبان میں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی تلاش کرتا ہے بھی پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ کے موبائل پر میسج آئے، بڑے آدمی کی طرف سے آئے جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور ہمارے نام پر ہو، اور ہم اس وجہ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں کہ انگلش میں ہے، عربی میں ہے، پشتو میں ہے، کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہے جو ہمارے نام ہے، اس لیے اس قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں پیغامات دیے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دین دے کر بھیجا ہے اس کی امت کے لیے۔ ہمارے پیغمبر کو دین دے کر بھیجا ہے ہمارے لیے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دین دیا ہے اور ہمارے لیے دیا ہے، اور جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ قبر میں سوال ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ تین سوال قبر میں ہر بندے سے ہوں گے۔
وہ بندہ مسلمان ہو تب، وہ بندہ کافر ہو تب، یہ تینوں سوال ہوں۔ صحیح جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی محمد، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔ اور ان تین چیزوں کو زبان سے وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہنا چاہیے، جس طرح ہم کئی بار کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا ورسولا وبالاسلام دینا۔ اے اللہ، ہم راضی ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم راضی ہیں کہ ہمارے محمد ہمارے نبی اور رسول ہیں، ہم راضی ہیں کہ آپ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ تو جو دین ہمارا ہے یہ دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام کیا ہے، دین میں کیا چیزیں ہیں، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، اور عوام سے زیادہ علماء کو سمجھنا چاہیے۔ عالم کا عوام سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے، اور عالم کا دین پر عمل کرنا عوام سے زیادہ ضروری ہے۔ دونوں نے عمل کرنا ہے، لیکن عالم کے ذمہ زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اب دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، یہود، نصارہ، ہنود، کوئی اور دین لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کرو کہ میں نے اپنا دین تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ لیکن دین ہے کیا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ بولو، یہ آپ یاد کر لیں۔ بعض چیزیں میں جلسوں میں یاد کراتا ہوں، 1 گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا بیان ہو، سارا تو یاد نہیں کر سکتے، لیکن کچھ باتیں یاد کرنا ضروری ہوتی۔ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اس کو گنو اور یاد کرو۔ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ ان 5 چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ اعتقادات کہتے ہیں عقائد کو، ایمانیات کو، یہ اعتقادات ہیں۔ عبادات کہتے ہیں اعمال کو، نماز، روزہ، حج، جہاد، یہ اعمال ہیں۔ اخلاقیات کہتے ہیں آدمی کے اندر کی صفتوں، انسان کے جو دل میں صفات ہیں، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ عدالت، صداقت، سخاوت، شجاعت، حیا، یہ آدمی کی اچھی صفات ہے۔ حسد، بغض، کینہ، کدورت، نفرت، یہ گندی صفات ہے۔ تو اچھی صفات کو لینا اور گندی صفات کو چھوڑنا، یہ اخلاقیات ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جسے ہم اخلاق کہتے ہیں، یہ اخلاق جمع خلقن کی، اور خلقن یہ آدمی کی باطنی صفت ہے، ظاہری صفت نہیں ہے۔ جب اندر وہ صفت پیدا ہوتی ہے تو اس کا ظہور آدمی کے بدن سے، اعمال سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اور صفت کا جو ثمرہ ہے عمل، اسے اخلاق کہہ دیتا ہے۔
ہم کہتے ہیں فلاں بندے کے اخلاق بہت اچھے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مسکرا کر بولتا ہے، ہر کسی کو جی جی کرتا ہے. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق کا ثمرہ ہے، یہ اخلاق کا ثمرہ ہے. تو بعض چیزیں ثمرات ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، اصل چیز اور ہوتی ہے. میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں. اب دیکھو حیا یہ کیا ہے؟ حیا یہ خلق ہے، اخلاق خلق. حیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی کے سامنے نامحرم عورت آئے تو آدمی کے دل میں یہ داعیہ اور تقاضا پیدا ہو کہ میں نے دیکھنا ہے، جی چاہ رہا ہے میں دیکھوں. یہ نفس کا تقاضا ہے، خواہش ہے. اور ساتھ آدمی کے دل میں اللہ کا حکم آتا ہے کہ اللہ نے منع کیا، میں نے نہیں دیکھنا، میں نے نہیں دیکھنا. یہ جو اندر داعیہ پیدا ہوئے نا نہ دیکھنے کا، میں نے نہیں دیکھنا اور اس پر میں نے عمل کرنا ہے. یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی عزت ہے، مجھے حکم ہے میں نہ دیکھوں. یہ جو اندر داعیہ پیدا ہوا یہ ہے حیا. اور اس کا نتیجہ کیا؟ آدمی آنکھ چکا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں غض بصر. اب حیا یہ خلق ہے اور غض بصر یہ عمل ہے. تو خلق الگ چیز ہوتی ہے، عمل الگ. لیکن ہم آنکھ جھکانے کو حیا کہتے ہیں، حالانکہ یہ حیا کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے سخاوت. سخاوت کیا ہے؟ آدمی کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے پیسے خرچ کرنے کا، یہ سخاوت ہے. اور جو خرچ کرتا ہے یہ سخاوت نہیں، یہ انفاق ہے. انفاق اور چیز ہے، سخاوت اور چیز ہے. بعض لوگ ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا لیکن ہوں گے سخی، ایک پیسہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کے اندر صفت ہے خرچ کرنے کی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جب ہوگا تو خرچ کریں گے. تو سخاوت والا خلق موجود ہوگا لیکن اس کے ظہور کی عملی صورت انفاق موجود نہیں ہوگی. معاشرات کا معنی والدین اور اولاد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، خاوند اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، استاد اور شاگرد کے تعلق کیسے ہونے چاہیے، امام اور مقتدی کے تعلق کیسے ہونے چاہیے، ہمسائے کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں. یہ ہے معاشرات. اور معاملات، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، ہدیہ کیسے دینا ہے، سود کسے کہتے ہیں، لین دین کیسے کرنا ہے، قرض کیسے دینا ہے، یہ معاملات ہیں. تو دین 5 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات. یہ ہے دین جو اللہ چاہتے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس کا عنوان جس کا دائرہ بہت وسیع ہے. مثلا پہلی چیز ہے ہماری اعتقاد. اب اعتقادات میں سے بعض عقائد ایسے ہیں جو قطعی ہیں اور بعض عقائد ایسے ہیں جو ظنی ہیں. قطعی اور ظنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ عقیدہ قطعی ہوتا ہے اور جو دلیل ظنی سے ثابت ہو وہ عقیدہ ظنی ہوتا ہے. تو قطعی اور ظنی الگ ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں کہ میں جتنا بھی زور لگاؤں گا تو عوام کو پوری تفصیل سے نہیں سمجھا پاؤں گا کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ سمجھنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. آپ کہو گے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جب عوام کو سمجھا ہی نہیں سکتے تو فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، موبائل اس دور میں تقریباً ہر بندے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولیں. گرمی ہو تو اے سی ضرورت ہے نا. چلیں آپ کہیں گے اے سی کے بغیر گزارا بھی ہوتا ہے، موبائل کے بغیر بھی ہوتا ہے، میں مان لیتا ہوں. حج فرض ہو جائے تو حج پر جانے کے لیے جہاز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یا اڑ کے جائیں گے؟ بولو. اب اگر کوئی بندہ سمجھانا چاہے بھی
کہ جہاز کیسے چلتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے. اب دیکھو ضرورت ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. بٹن دباتے ہیں تو اڑتا کیسے ہے, جہاز کا روٹ کیسے ہوتا ہے, یہ سمجھانا بھی چاہیے تو بندے کے بس میں نہیں ہے, لیکن آپ ماننا ہے, نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو فن والے سمجھتے ہیں, جو فن کا بندہ نہیں ہوتا اس کو جتنا بھی زور لگائے وہ نہیں سمجھ سکتا, لیکن اس کو ماننا چاہیے. تو میں خیر سمجھا رہا تھا عقائد کا دائرہ بہت وسیع ہے. بنیادی عقائد 3 ہیں. نمبر 1 توحید, نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت. یہ بنیادی عقائد ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت. اب یہ عقیدہ ایسا ہے، مثلا توحید والا، اگر کسی بندے کے پاس قرآن نہ پہنچے تب بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی ملک میں کسی بندے کے پاس نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس پر بھی اللہ کی توحید پر ایمان لانا فرض ہے. اب اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. اگر بندے کے پاس عقل ہو اور قرآن نہ پہنچا ہو تو توحید پر ایمان لانا ہے، اور اگر بندے کے پاس عقل نہ ہو اور قرآن پہنچ بھی جائے تب بھی توحید پر ایمان لانا اس پر فرض نہیں ہوتا. اب اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے عقائد کو بھی ٹھیک کرنا ہے. عقائد ٹھیک کس سے کرنے ہیں؟ علماء سے. عقائد گوگل سے ٹھیک نہیں کرنے، عقائد سوشل میڈیا سے ٹھیک نہیں کرنے، عقائد ہر بندے کی تحریر سے ٹھیک نہیں کرنے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، موبائل سنتے ہیں، پوسٹیں دیکھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. اس بات کو توجہ سے سمجھنا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا. میرے پاس تو اتنے کلپس آتے ہیں نا، مولانا صاحب یہ کلپ ٹھیک ہے، چلو ان کا کام ختم ہو گیا نا، اب ہمارا کام شروع ہو گیا. مولانا صاحب یہ بندہ ٹھیک ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں بندہ کون ہے تو سننے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ کیوں ہر کسی کو سنتے ہیں؟ کیوں ہر کسی کو سنتے ہیں اور پھر پھنستے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں؟ ہر کسی کو نہیں سننا، ہر کسی کو نہیں پڑھنا. ہماری عمر تھوڑی ہے، اس تھوڑی عمر کو برباد نہیں کرنا. یہ ہمیشہ آپ یاد رکھ لیں. زندگی میں ایک بندہ چن لیں جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس دلیل بھی ہو، جس کو آپ حق پر سمجھتے ہیں، بس اسی کو سنیں، اسی کو پڑھیں. باقی نہ سنیں نہ پڑھیں. عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. اکثر عقائد وہاں تباہ ہوتے ہیں جہاں ہم ہر کسی کو سننا شروع کرتے ہیں. عقائد ہم نے ٹھیک کرنے ہیں لیکن علماء سے ٹھیک کرنے ہیں. کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر، ان سے عقائد ٹھیک نہیں کرنے، کیونکہ یہ عقائد ان کا کام نہیں ہے. جس بندے کا کام ہے اسی سے سیکھیں اور اسی سے پڑھیں. نمبر 1 ہمارے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے. اللہ کی ذات کے بارے میں عقائد ٹھیک ہونے چاہیے. اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. نمبر 2 ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ یکتا ہے. کیا ہے؟ بولو. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے. یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ایک نہیں، یکتا. ایک ہوتا ہے 1 2 3 4، یہ ایک گنتی والا. اللہ گنتی والا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم اللہ کہتے ہیں نا اللہ واحد، اللہ واحد ہے. اللہ کے واحد کا معنی یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے. اللہ کے واحد کا معنی، ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. ان کی عقائد پر کتاب ہے الفقہ الاکبر.
نام یاد رکھا کریں. کیا نام ہے؟ الفقہ الاکبر. دیکھو میں ایسے بیان کر رہا ہوں جیسے سبق ہوتا ہے تاکہ آپ کا ذہن بنے اور یاد کرو. کتاب کا نام کیا ہے؟ بولو. میں بولو کیوں گے تو ایک بندہ آتا ہے تم دیکھنا شروع کرتے ہو, دوسرا آتا ہے پھر دیکھتے ہو, تیسرا آتا ہے پھر دیکھتے ہو. بندے آتے رہیں گے تم دیکھتے رہو گے اور ہمارا بیان ختم ہو جائے گا. بعد میں آپ سے پوچھو جی مولانا گھمر صاحب نے کیا کہا, تو ہم تو بندے گنتے رہتے. میں گنتی کرا رہا ہوں اللہ کے بارے میں, تم گنتی کرتے ہو بدو کی. تو عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جس امام کے ہم مقلد ہیں ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن. عقیدے پر ان کی کتاب ہے, اس کا نام الفقہ الاکبر. امام صاحب الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں اللہ واحد لا من طریق العدد ولکن من طریق انہ لا شریک لہ. یہ امام صاحب فرماتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ واحد ہے تو واحد کا معنی ایک دو تین والا واحد نہیں, بلکہ واحد کا معنی انہ لا شریک لہ, یعنی اللہ اپنے وجود میں یکتا ہے. اللہ اپنے وجود میں, اللہ ایسے ایک نہیں جیسے ہم ہیں, یہ ایک ہے, یہ دو ہے, یہ تین ہے, نہ, وہ یکتا ہے. یعنی اللہ کا ایسا وجود ہے کہ ان جیسا وجود بھی نہیں, ان سے پہلے بھی نہیں, ان کے بعد بھی نہیں. ہمارا وجود جسم کے ساتھ ہے اور اللہ کا وجود بغیر جسم کے. ہمارا وجود اعضاء کے ساتھ ہے اور اللہ کا وجود بغیر اعضاء کے ہے. ہمارا وجود خاص جگہ پہ ہوتا ہے, اللہ کا وجود کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے. اس کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ ہر جگہ پر ہے. ایک آدمی تقریر کر رہا تھا غیر مقلد, وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے جی اللہ اوپر ہے, عرش پر ہے. توجہ رکھنا, کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں پر ہے؟ اور دلیل کہتے ہیں کسی بچے سے پوچھو کدھر ہے, وہ کہتا ہے اللہ اوپر ہے. بچے بھی سمجھتے اوپر ہے, تم نہیں سمجھتے. میں نے کہا وہ تو بچہ ہے اس لیے کہتا ہے نا. وہ کہہ رہا جی تو بچہ بھی سمجھتا ہے. میں نے کہا بچہ بھی نہیں سمجھتا, وہ بچہ ہے اس لیے کہتا ہے. وہ بڑا ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا. بڑوں والی بات کرو نا, بچوں والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ مثالوں میں بڑوں کو پیش کرو. اور جو حدیث پاک میں ہے, اللہ کے نبی نے ایک باندی سے پوچھا. کس سے؟ بولو نا, کس سے؟ این اللہ, اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا فی السماء. تو دیکھو باندی کو پتا تھا. میں نے کہا باندی کی بات نہ کرو نا, ابو بکر صدیق کی کرو, عمر کی کرو, عثمان کی کرو. کبھی پیش کرتے ہیں کس کو؟ بچے کو. کبھی پیش کرتے ہیں کس کو؟ باندیوں کو. اور جب تقریریں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, اللہ نے ہمیں آزاد جنا ہے. تو پھر کسی آزاد کو پیش کر دو, پھر باندیوں کو پیش کرتے ہو. اللہ کہاں پر ہے؟ بولو, ہر جگہ. تو اگر باندی نے کہا تھا, اس نے فی السماء کہا تھا نا, عرش پر تو نہیں کہا تھا, تو تم نے اس سے عرش پر کیسے ثابت کر لیا؟ یہ دلیل تو ہمارے پاس ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے, آسمان میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, عرش پر بھی ہے, فرش پر بھی ہے, مشرق میں بھی ہے, مغرب میں بھی ہے, شمال میں بھی ہے, جنوب میں بھی ہے. کیوں؟ اللہ کا جسم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جگہ نہیں تھی اللہ تب بھی تھے, جب جگہ ہے اللہ تب بھی ہیں, جب جگہ نہیں ہوگی اللہ تب بھی ہوں. میں علماء کے لیے بات کرنے لگا ہوں, جب مکان نہیں تھا اللہ تب بھی تھے, جب مکان ہے اللہ تب بھی ہے, جب مکان نہیں ہوں گے اللہ. یہ ہے فی کل مکان کا معنی. اس کا معنی وہ نہ سمجھا کرو جو تم اصطلاحات میں فی کل مکان کہہ دیتے ہو. تو اللہ کے بارے میں نمبر ایک آدمی کا عقیدہ صاف ہو. توجہ رکھے, کس کے بارے میں؟ بولو, اللہ کے بارے میں عقیدہ بالکل صاف رکھے. اب اتنی بات سمجھ آ جائے تو ساری باتیں اللہ کے بارے میں سمجھنی بہت آسان ہو جاتی. اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے ہیں, اللہ تعالیٰ بغیر.
لوگ پتہ ہے کہ اعتراض کرتے ہیں جب ہم کہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ نیچے، ہم کرسی پر ہیں، تو یہ تو بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا بے ادبی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ذرا بات سمجھنا۔ اب دیکھو میں کرسی پر ہوں، یہ مولانا نیچے ہے، اب ان کے سینے میں قرآن بھی ہوگا، حافظ ہے، میں اوپر ہوں، کسی کے ذہن میں آیا بے ادبی ہے؟ بولو۔ اور اگر قرآن نیچے پڑا ہو میں اوپر بیٹھوں تو پھر بے ادبی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا کہ جب قرآن جسم والا ہو، وہ نیچے ہو بندہ اوپر، بے ادبی ہے، اور جب قرآن کسی کے سینے میں ہو بغیر جسم کے، اب یہ نیچے بھی ہو، اس کو بے ادبی کوئی نہیں کہتا۔ اللہ ایسے ہے جیسے سینے میں قرآن ہے بغیر جسم۔ اب سمجھ آ گئی؟ کوئی آدمی یہاں سے قرآن اٹھائے، تلاوت کر رہا تھا، اس کو زور سے پیشاب آ گیا، قرآن پکڑا اور سیدھا بیت الخلاء میں چلا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے استنجا کرنے۔ آپ کو بھی قرآن کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اتنی بڑی بے ادبی، بے ادبی ہوگی نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ حافظ ہو اور مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہو، زبانی قرآن نہیں کھولا ہوا، اس کو زور کا پیشاب آئے اور وہ دوڑ کر بیت الخلاء میں چلا جائے، لوگ پوچھے کدھر جا رہے ہو؟ کوئی جی پیشاب کرنے کے لیے۔ آپ کو بھی پہلے سینہ پھاڑو، قرآن باہر رکھو پھر جانا، یہ بے ادبی ہے۔ کوئی بے ادبی کہتا ہے؟ کیوں؟ جب قرآن جسم والا ہو جائے، بیت الخلاء میں لے کر جائیں تو بے ادبی، اور جب جسم ختم ہو کر سینے میں آ جائے، اب بیت الخلاء میں جا رہا ہے، کوئی بے ادبی؟ کوئی بے ادبی نہیں۔ یہ تو سمجھو کہ اللہ ہے کیسے، یہ سمجھے کہ اللہ بغیر جسم کے ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، یہ سادہ آدمی ہے، حافظ عالم نہیں ہے، تو مجھے دیکھو اس کو دیکھتے ہو، اوے مسلمان آدمی مجھے دیکھو، پھر ادھر دیکھتے، ناراض نہ ہو، مجھے دیکھو، میں نے کہا مجھے دیکھو نا۔ ایک بندہ موبائل دیکھتے ہیں، سب اسے دیکھتے ہیں، ایک سٹینڈ کو ٹھیک کرے گا، سب اسے دیکھیں گے۔ میں بیان روک لیتا ہوں، کیوں؟ میں نے آپ کو بیان سمجھانا ہے۔ یہ بہت مشکل بات ہے جو میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، توجہ سے بات سمجھے۔ جس آدمی کی شادی ہو گئی وہ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، اس کو علم سے پیار بہت ہے، اور جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ بھی حافظ نہیں ہے، وہ بھی عالم نہیں ہے، اس کو بھی قرآن سے بہت پیار ہے۔ وہ جب دلہن گھر میں آئی تو اس نے قرآن کریم رکھا ہوا تھا پاس، اس کی ماں نے دیا، تلاوت کیا کرو، اس نے قرآن اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ دلہن آئی ہے، اس نے دوڑ کے گیا، قرآن کریم کو لیا اور چوما، سینے سے لگایا، سر پہ رکھا۔ یہ بے ادبی ہے؟ بولو۔ یہ بندہ بے حیا ہے؟ بولو نا۔ تم کہو گے تجھے شرم نہیں آتی، کیا کر رہا ہے؟ کہو گے یہ بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو کتنا اس کو پیار ہے قرآن سے۔ اور ایک آدمی کی شادی ہوئی، وہ حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، نیک ہے، علم سے پیار بہت کرتا ہے۔ شادی ایسی لڑکی سے ہوئی جو قرآن کی حافظہ ہے۔ اب وہ گھر میں داخل ہوئی، یہ دوڑ کے گیا، اس کو چومتا ہے۔ آپ کو عجیب لگے نا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے میں تو قرآن کو چوم رہا ہوں، اس کے سینے میں قرآن ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں۔ دیکھو میری عادت ہے، میں ہنساتا نہیں ہوں، میں بات اس طرح کرتا ہوں کہ آپ ہنستے ہنستے بات سمجھیں۔ اگر دلہن کے ہاتھ میں قرآن ہو اور دولہا قرآن کو چومنا شروع کر دے اپنی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، کوئی اشکال ہوتا ہے؟ اور خود دلہن کو چومنا کر دے سب کے سامنے کہ یہ قرآن کی حافظہ ہے، عجیب لگتا ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ، جو قرآن ہاتھ میں لائی اس کے پاس بھی قرآن ہے، جو سینے میں لے کر اس کے پاس بھی قرآن ہے، فرق کیا ہے؟ یہ جسم والا اور وہ، دونوں میں فرق ہے نا۔ اسی طرح اللہ جسم والا نہیں ہے، اللہ بغیر جسم کے، اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے۔ اب کیا اشکال ہے؟ اب کوئی اشکال نہیں۔ بعض اشکال لوگوں کو بلا وجہ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔
تو میں اس لیے کہتا کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کہاں پر ہے؟ بولو کہاں پر ہے؟ اب ہر جگہ پر سمجھ آ گیا؟ جسم کے ساتھ یا بغیر جسم کے؟ اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. اب عقیدہ سمجھ آ جائے گا نا. مزید نہ سمجھ آئے تو مفتی شاہد اللہ صاحب ہیں یہاں پر، ہمارے پاس پڑھ کر آئے ہیں، پشتوں میں آپ کو سمجھا لیں گے. علماء سے میں کہوں گا بھی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، کورس کریں، پوری فائل پڑھیں، 2-4 دن لگائیں. مجھے بعض ساتھی فون پہ سوال کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں، دلیل نہیں دیتا. دلیل تو میں نے کہا نہیں دیتا. اتنا وقت نہیں ہوتا کہ فون پر لمبی بات کریں. فون پر لمبی بات نہیں ہو سکتی. بھئی آپ سفر کر کے آؤ، جی دور ہے. میں نے کہا تمہیں عقیدے سے پیار ہی نہیں ہے. عقیدے سے پیار ہوتا ہے پھر دور کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے رائے گنج دور ہے یا سرگودا دور ہے؟ بولو نا. تو رائے گنج جاتے ہو؟ سرگودا دور ہے. رائے گنج چلے جانا ہے، سرگودا نہیں جانا، وہ راستے میں ہے. رائے گنج اس کے بعد ہے. جس سے پیار ہو بندہ وہاں جاتا ہے، اور جس سے پیار نہ ہو نہیں جاتا. ہمیں پیار ہے، دیکھو آگے جب آپ کو ہوگا تو آپ بھی آ جائیں گے. آپ کہتے ہیں بہت پیار ہے، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں. میرے ساتھی کہتے ہیں، میں نے کہا جھوٹ نہ بولا کرو، بس اتنا کہہ دو جی مولانا صاحب ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، بس کافی ہے. یہ نہ کہا کرو ہمیں پیار ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بیٹے سے پیار ہو بندہ ملنے کے لیے نہ جائے، ماں سے پیار ہو ملنے کے لیے نہ جائے، استاد سے پیار ہو ملنے کے لیے نہ جائے. یہ پیار نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بندے کو. اللہ کہاں پر ہے؟ بولو نا کہاں پر؟ یہ موٹے موٹے عقائد ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اچھی طرح سمجھے. توجہ رکھے میری طرف. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ جی فلاں مولانا صاحب کہتے ہیں اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے. اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ پر ہے. جی فلاں مولانا صاحب کہتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کی ذات اور اللہ کا علم جدا ہے؟ اللہ کی ذات کا علم اللہ سے جدا ہے؟ نہیں. تو عجیب بات یہ ہے جب اللہ کی ذات اللہ کا علم جدا نہیں ہے تو تم نے تو جدا کر دیا کہ ذات عرش پر ہے، علم ہر جگہ پر ہے، تم نے تو جدا کر دیا. مولانا رشید احمد گگوئی فرماتے ہیں اللہ کا علم اللہ کی ذات کو لازم ہے. جہاں ذات ہے وہاں علم ہے، جہاں علم ہے وہاں ذات ہے. جہاں علم ہے وہاں اور جہاں ذات ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا ہمیں فلاں فلاں نہ پیش کیا کرو، ہم سے دلیل سے بات کیا کرو، دلیل سے. اس لیے مطلب میری عادت ہے، آپ سن لیں ہمارے بیانات، میں کبھی اپنے اکابر کی تردید نہیں کرتا. کبھی بھی. شوال کے 6 روزے سنت سے ثابت ہیں، رکھنے چاہیے. حدیث پاک سے ثابت ہے شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے. احناف کی کتب سے ثابت ہے 6 روزے رکھنے چاہیے. مجھے ایک ساتھی نے فون کیا اور ایک مولانا صاحب تھے، ان کا کتابچہ بھی جو آیا ان کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا بہت بڑے آدمی ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، علم میں مجھ سے بہت بڑے ہیں. تو مجھے کہتا جی وہ کہتے ہیں شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں، آپ کہتے ہیں رکھنے چاہیے. میں نے کہا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو میری بات مان لو، ان پر اعتماد ہے تو ان کی مان لو. جی ہمیں اعتماد تو آپ پر ہے. تو میں نے کہا پھر شک کیوں پڑا؟ کیا جی وہ کہتے ہیں. میں نے کہا پھر مجھ پر اعتماد پورا نہیں ہے نا، پورا ہوتا تو پھر تم میرے سامنے کسی کو پیش نہ کرتے. جی آپ ان کا رد فرمائیں. میں نے کہا میں اپنے علماء دیوبند کے اگر کسی مسئلے سے اختلاف کروں تو میں نہیں کرتا، ان سے بڑے علماء کو پیش کرتا ہوں لیکن رد نہیں کرتا. بس یہ ہمارا مزاج نہیں ہے ہر کسی کا رد کرو. مسئلہ ہم نے بتا دیا، دلائل کو آپ کو چاہیے تو لے لو، کوئی الجھن ہے تو آپ بتا دو، ہم اس الجھن کو دور کر لیں گے.
یہ سمجھ آ گیا؟ اللہ کی ذات ہر جگہ، اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ۔ ہاں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ کو سمجھانا ہمارے ذمے ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھاتے تو قیامت کے دن اللہ کے مجرم ہیں، دنیا میں آپ کے مجرم ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے آنا تو آپ نے ہے نا۔ آپ کہتے ہیں سمجھاؤ لیکن فون پر، سمجھاؤ ہمارے پاس آ کر۔ میں نے کہا بھی سمجھنا بھی آپ نے ہے اور آنا بھی ہم نے۔ مجھے لاہور سے ایک بدعتی نے فون کیا کہ مولانا صاحب ہم نے آپ سے عبارات اکابر پہ مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ہم تیار ہیں، آپ سرگودا آ جاؤ۔ اگلی بات میں خود ہی کہہ دیتا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا جی ہم تیار ہیں، آپ سرگودا آ جاؤ، ہم کھانا بھی دیں گے، کرایہ بھی دیں گے، سیکورٹی بھی دیں گے۔ مجھے کہتے جی اللہ کا شکر ہے کرائے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہوتا ہے۔ میں نے سمجھا شاید آپ کے لیے بھی ہوگا۔ چلو جی کرایہ ختم، ہم کھانا بھی دیں گے، سیکورٹی بھی دیں گے۔ آپ کہہ دو سیکورٹی کا مسئلہ نہیں، سیکورٹی بھی ختم۔ آپ کہہ دو کھانے کا مسئلہ نہیں، آپ تبلیغ جماعت کی طرح کھانا بھی ساتھ لے آؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ جی آپ لاہور آئیں۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ مجھے کہا وجہ؟ میں نے کہا جتنی کتابیں سرگودا میرے پاس ہیں اتنی کتابیں لاہور آپ کے پاس نہیں ہیں۔ نہیں جی آپ لاہور آئیں۔ میں نے کہا مناظرہ بھی آپ نے کرنا ہے، شرطیں بھی آپ لگا رہے ہیں۔ جب میں کہوں گا کرنا ہے تو آپ شرطیں لگا لینا نا۔ شوق بھی آپ کو ہے، شرطیں بھی آپ لگاتے ہیں، کیسی عجیب بات کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم نے مسئلہ بھی سمجھنا ہے لیکن مولانا صاحب سوال بھی آپ نے آنا ہے۔ کہ کیا بات ہے نا؟ ہم پھر بھی گرم نہیں ہوتے، ہم کہتے بھی اس کو بات سمجھ نہیں آئی، دعا کرو اللہ اس کو سمجھا دے۔ تو اللہ کہاں پر ہے؟ آ گیا ذہن میں؟ یہ سمجھا کرو باتیں۔ اللہ اپنے وجود میں یکتا ہے، اللہ اپنے وجود میں یہی وحدت الوجود ہے بس۔ بقیہ دنیا کے وجود لا شے کے درجے میں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، گویا کہ ہے ہی نہیں، فانی وجود ہے۔ اللہ کا وجود قدیم بھی ہے، باقی بھی ہے، لم یزل بھی ہے، لا یزال بھی ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آتا ہم مزید سمجھائیں گے، گھنٹے لگائیں گے۔ آپ تشریف تو لاؤ نا، اور یہ ذہن نشین فرما لیں میں پوری دنیا میں یہ بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ کو کہ یا اللہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، ہماری سنتا کوئی نہیں تھا، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ جہاں سے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ میرے پاس رات کو 2 بجے بھی آؤ، آزما کر دیکھو، آزماؤ۔ آپ کے گھر کو 2 بجے آئے تو شاید دروازہ نہ کھلے، میرے پاس رات کو 2 بجے بھی آؤ گے نا تو گیٹ کے اندر بندہ بیٹھا ہوگا، وہ دروازہ بھی کھولے گا، کھانا بھی دے گا، چائے بھی دے گا، اکرام بھی کرے گا، صبح آپ کا سبق بھی شروع ہو جائے گا۔ آپ آ کر تو دیکھو نا۔ ہم نے اپنے عقائد سمجھنے ہیں تو دین اسلام میں سب سے پہلی چیز بولو، اور عقائد میں پہلا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، اللہ اپنے وجود میں یکتا ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اسی طرح پیغمبر کی ذات کے بارے میں ہم عقیدہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 یہ ذہن بنائیں نبی بشر ہے، نبی بولو، نبی کی ذات بشر ہے، نبی کی صفت نور ہے، نبی کی ذات، نبی کی صفت کوئی ٹکراؤ ہے؟ جو کہے گا قرآن میں آتا ہے بشر کو جی ہم مانتے، قرآن میں آتا ہے نور جی ہم مانتے، ذات بشر ہے اور صفت آپ کی نور ہے۔ یہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ عقیدہ رکھو نبی معصوم ہے، نبی معصوم کا معنی چھوٹا اور بڑا گناہ اللہ نبی سے ہونے نہیں دیتے۔ معصوم کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ کرتا نہیں، معصوم کا معنی ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ معصوم کا معنی اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے
دیتے نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھو ہمیں دلائل نہیں دے رہے، عقیدہ سمجھا رہے۔ ہاں اس کے خلاف کوئی آپ کو مل جائے اور جی فلاں نبی نے گناہ کیا تھا، تو ہمارے ذمہ آپ کو سمجھانا۔ ہم کب نہیں سمجھاتے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں کسی عقیدے پر اشکال پیش آ جائے تو ہم عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عقیدے پر اشکال پیش آ جائے تو عقیدہ نہیں چھوڑنا، اس اشکال کا جواب سمجھنا ہے۔ عقیدہ نہیں چھوڑنا، اس کا جواب سمجھنا ہے۔ آپ نے مکان بنایا، اور بنایا ایسے کہ بارش آئی تو پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، مکان چھوڑ دیں گے یا مکان کی اصلاح کریں گے؟ مکان نہیں چھوڑنا، اس کی اصلاح کرو گے، پانی نہ ٹپکے۔ عقیدہ ہمارا اللہ کے نبی نے دیا، اس پر کہ باہر سے اشکال آ گیا، اس اشکال کو ختم کرو، عقیدے کو نہیں چھوڑنا۔ بس ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ میں یہ باتیں بار بار سمجھاتا ہوں، تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، تبلیغ ہمارا کام ہے۔ اگر تبلیغ پر اشکال آ جائے، تبلیغ ختم کریں گے یا اشکال کا جواب دیکھیں گے؟ بولیں۔ جمعیت علماء اسلام ہماری جماعت ہے، اس پر سوال آ جائے تو سوال صاف کریں گے یا جماعت چھوڑ دیں گے؟ وفاق المدارس ہمارا ادارہ ہے، اس پر کوئی آ جائے اشکال تو وفاق چھوڑ دیں گے یا اشکال کو صاف کریں گے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں کوئی گڑبڑ کرے ہم ملک چھوڑ دیں گے یا گڑبڑ کو دور کریں گے؟ نہیں بھائی ملک چھوڑو، گڑبڑ ہو گئی ہے، ملک کیوں چھوڑیں؟ ملک ہمارا ہے، ہم اس گڑبڑ کو ختم کریں گے، ملک نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح عقیدے پر کوئی گڑبڑ کرے، اس گڑبڑ کو صاف کریں گے، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے لوگ چھوٹے سے سوالات پر اپنا رخ بدل لیتے ہیں، اپنا رخ نہیں بدلتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، علماء کی ذمہ ہے اسلام کا بھی خیال کریں، علماء کے ذمہ ہے پاکستان کا بھی خیال کریں۔ جس طرح کوئی اسلام میں دخل اندازی کرتا ہے، علماء سمجھائیں۔ کوئی ملک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو علماء سمجھائیں۔ اسلام بھی ہمارا ہے اور پاکستان بھی ہمارا ہے، کسی اور کا تو نہیں، ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ ہم اس کو ختم نہیں، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بھی شامل ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی ذات بشر ہے اور نبی کی صفت نور ہے، نبی معصوم ہے، توجہ رکھنا، بالکل نبی معصوم ہے اور نبی قبر میں زندہ ہے، نبی قبر میں یہاں درود پڑھیں اللہ پہنچاتے ہیں، نبی کے روزے پر پڑھیں اللہ سناتے ہیں، نبی کے روزے پر پڑھیں تو اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ باتیں اچھی طرح سمجھو، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہمارا عنوان دین اسلام، پورا دین ہے۔ دیکھو میں کتنی باتیں کر رہا ہوں، اب ہوگا کیا، آپ میں سے مختلف ذہنوں کے لوگ ہوں گے، کسی کو ہر جگہ پر اشکال ہوگا، اور جی مولانا صاحب نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا ہے، کسی کو حیات نبی پر تکلیف ہوگی، اور جی یہ چھیڑ دیا ہے، کسی کو نور بشر پہ تکلیف ہوگی، یہ چھیڑ دیا ہے۔ میں نے کہا بھی جس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری مجلس میں کیوں آتا ہے؟ ہم نے کوئی دعوت نامہ بھیجا آپ کو؟ ہم نے کوئی آپ کو ترغیب دی ہے؟ ہم اپنوں کے پاس آتے ہیں اپنا عقیدہ یاد کرانے کے لیے، اپنوں کے پاس آتے ہیں اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے، اور اپنی مسجد میں اپنوں کو اپنا عقیدہ سمجھایا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو۔ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ حضور کی دعا قبول ہو گئی یا نہیں؟ جو آپ نے سنا بتائیں، دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک کی قبر پہ شرک نہیں ہوگا، کیوں؟ اللہ نے آپ کی دعا، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور قبر میں زندہ ہیں
قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے تو سنتے ہیں، اگر یہ شرک ہے تو پھر حضور کی قبر پہ صلاۃ و سلام اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے نا، وہاں تو ہوتا ہے، تو پھر شرک کیسے ہوا؟ آپ پڑھتے نہیں پڑھتے میں آپ سے نہیں پوچھتا، میں کہتا ہوں میں حضور پاک کی قبر پہ جاتا ہوں اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ میں درود پڑھتا ہوں تو آپ سنتے ہیں، اگر یہ شرک ہے تو پھر حضور کی قبر پہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں دعا بھی قبول ہو گئی ہے، یہ عقیدہ بھی شرک ہے، تو اگر یہ شرک ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوئی، اور اگر دعا قبول ہوئی ہے تو پھر یہ عقیدہ شرک نہیں۔ اللہ کے نبی کے روزے پر لکھا ہوا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، اے حضور میں اس قبر پر فدا جس میں آپ ساکن ہیں، ساکن اسے کہتے ہیں جو زندہ ہو اور کسی جگہ پہ ہو، اگر یہ شرک ہے تو حضور کے روزے پر کیوں لکھا ہوا ہے؟ حضور کے روزے پر لکھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے عقائد ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقائد۔ پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین، خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی خلفائے راشدین تو 7 ہیں، کیوں؟ حضرت حسن، عبداللہ بن زبیر، حضرت امیر معاویہ تاریخ سے ثابت ہے خلیفہ ہیں، قرآن سے ثابت ہے راشد ہے، تو خلیفہ راشد ہوئے نا۔ آپ کیوں کہتے ہیں خلفائے راشدین نہیں ہیں؟ اب ایک اشکال آ گیا نا، تو اس اشکال کو صاف کرنا ہے یا عقیدہ چھوڑ دینا ہے؟ اشکال کو صاف کرو، آپ عقیدہ بدل لیتے ہیں۔ بھائی اس اشکال کا جواب آپ کو نہیں آتا، اس کا معنی کسی کو بھی نہیں آتا۔ ایک اشکال کا جواب ہمیں نہیں آتا نا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھا کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کتنے جنتی ہیں؟ جی سارے۔ تو آپ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، جب سارے جنتی ہیں، عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10، مبشرہ کا معنی جن کو جنت کی بشارت دی ہے، تو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ جب سارے ہی جنتی ہیں تو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، اس سوال کا جواب بھی سمجھ آ جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ، سارے صحابہ جنتی۔ عشرہ مبشرہ کا معنی وہ صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنتی فرمایا، وہ 10 ہے۔ اشکال دور ہو گیا۔ عشرہ مبشرہ کا معنی وہ صحابہ ایک مجلس میں جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا وہ 10 ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین 4 ہیں، اس کا معنی ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس آیت استخلاف میں صحابہ کرام میں سے جن کے ساتھ خلافت کا وعدہ ہوا وہ 4 ہیں، یہ معنی ہے خلفائے راشدین کا۔ تو خلفائے راشدین کتنے؟ 4۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پیغمبر کی سنت، جس طرح نبی کی سنت ہمارے لیے اپنانا ضروری ہے، اسی طرح خلیفہ راشد کی سنت کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ یہ ذہن ختم کر دو بھئی یہ بات نبی سے ثابت نہیں، نبی سے ثابت تب بھی سنت، خلیفہ راشد سے ثابت تب بھی سنت۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، حضور نے خود فرمایا۔ اس پر سوال ہے، اب دیکھو سوال آئے گا نا، مثلا لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا میں عورتوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حق مہر اتنا متعین کیا، اتنا حق مہر ہوگا، اس سے زیادہ کسی عورت کو حق مہر نہیں ملے گا، نکاح سستے ہو گئے۔ ایک عورت بول پڑی
اس نے کہا قرآن کریم میں ہے وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے سونے کا ڈھیر بھی حق مہر میں دیا تو تم واپس نہ لو۔ عمر قرآن کہتا ہے سونے کا ڈھیر حق مہر میں دے سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کی بات مانیں یا قرآن کی؟ اب دیکھو خلیفہ راشد کا فیصلہ آ گیا نا، عورت نے نہیں مانا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو ٹھیک کہتی ہے، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا، اگر خلیفہ راشد کی بات ضروری ہے تو پھر اس عورت نے کیوں نہیں مانا؟ سوال آ گیا کہ نہیں؟ اب سوال کا جواب دیکھنا ہے یا اس حدیث کو چھوڑ دینا ہے؟ عقیدہ چھوڑ دیں یا سوال کا جواب تلاش کریں؟ بھی سوال کا جواب مجھے نہیں آتا، تو اس کا معنی دنیا میں کسی کو نہیں آتا۔ اگر مجھے نہیں آتا تو کسی کو بھی نہیں آتا، کسی اور سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ کے خلاف سوال آ جائے، عقیدہ نہیں چھوڑتے، سوال کا جواب تلاش کرتے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب بات سمجھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ عمر نے فرمایا نا، اس کو ایک جگہ پہ رہنے دو، خراب ہوگا۔ یہ جو عمر نے فرمایا نا کہ حق مہر اتنا، اس سے زیادہ نہیں دینا، یہ عمر کا اجتہاد تھا، حضرت عمر کا۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ خلیفہ راشد کا اجتہاد ماننا ہے یا سنت ماننی ہے؟ بولو، یہ سنت اجتہاد میں کیا فرق ہے؟ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو اور سارے صحابہ اس کو لے لیں، اسے کہتے ہیں سنت خلیفہ۔ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو، صحابہ اس کو نہ لیں، اسے کہتے ہیں اجتہاد خلفاء۔ پیغمبر نے حکم دیا ہے خلیفہ راشد کی سنت کو ماننے کا، اور آپ نے اس کے مقابلے میں سنت پیش نہیں کی، اجتہاد پیش کیا ہے۔ اجتہاد خلفاء الگ ہے اور سنت خلفاء، یعنی خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو اور صحابہ اس کو قبول کر لیں، یہ ہمارے لیے اب سنت بن جائے گی، اب اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جمعہ کے دن اذانیں دو، ایک یا دو؟ کتنی؟ یہ کس کا اجتہاد ہے؟ حضرت عثمان کا، صحابہ نے لیا، یہ چھوڑ دیا، اب ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ 20 رکعت تراویح 3 رات جماعت یا پورا مہینہ؟ یہ پورا مہینہ جماعت کس کا اجتہاد ہے؟ صحابہ نے لے لی ہے، اب ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ معنی سنت خلفاء کا۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، پھر الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ہے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد عام صحابہ۔ عام صحابہ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ نبی معصوم اور صحابی محفوظ۔ معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں، محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے دیتے نہیں، اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے دیتے نہیں۔ اب ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ او جی فلاں صحابی نے فلاں گناہ کیا، تم پھر بھی مقتدا مانتے ہو؟ ہم نے کہا جی مانتے ہیں، تو گناہ تو کیا تھا۔ ہم نے کہا جو گناہ کیا تھا وہ تیرا کیا تھا یا اللہ کا؟ کہا جی اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں معاف ہے، اب تجھے کیا تکلیف ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ میری بیوی سے ایک عورت نے پوچھا، میری بیوی سے، کیونکہ میری بیوی نہیں بیویاں ہیں نا، اس لیے بتا رہا ہوں، میری ایک بیوی سے ایک عورت نے پوچھا۔ اب بات پوری ہو گئی نا، میری بیوی سے نہیں، میری ایک بیوی سے ایک عورت نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب سفر میں رہتے ہیں، گھر وقت تھوڑا دیتے ہیں، تو باری ہے سب کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب باری کا خیال نہیں رکھتے تو قیامت کو ان سے مواخذہ نہیں ہوگا؟ میری بیوی نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا حق ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ نہیں پھر بھی باری فرض تو ہے نا؟ اس نے کہا بھی فرض ہے تو ہمارے لیے ہے نا، تیرے لیے تو نہیں ہے۔
بھائی باری ہمارے لیے ہم نے چھوڑ دی ہے، اب تجھے کیا تکلیف ہے؟ بھائی صحابی نے گناہ کیا تو اللہ کا کیا نا، اللہ فرماتے ہیں معاف، آپ کہتے ہیں کیوں؟ کوئی صحابہ پہ ہے اشکال؟ کوئی اشکال نہیں۔ تو میری اس بیوی نے کہا بھائی تو عجیب عورت ہے، باری ہماری ہے، ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں جی باری کو نہیں خیال رکھتے تو قیامت کو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ بھی کچھ بھی نہیں بنے گا، ہماری باری ہے، ہم نے چھوڑ دی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بیوی ہیں تو کیا ہوگا، اللہ کا بہت کرم ہے۔ کیوں؟ دین سمجھ آ جائے نا تو پھر یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں پنجاب میں مشہور ہے کہ جی وہ خیبر پختونخوا میں لوگ بہت شادیاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ، غلط مشہور ہے، میں وہاں اتنا جاتا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس طرح تمہارے یہاں دوسری مشکل ہے وہاں تم سے زیادہ مشکل ہے، مجھے پتہ ہے۔ بلوچستان میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، سعودیہ میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، میں سعودیہ بھی جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ دوسری شادی سعودیہ میں کتنی مشکل ہے، آپ کو کیا پتا؟ وہاں تو 40% ویسے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں بہت آسان، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہر مشکل کام پر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے۔ اب دیکھو نا یہ عقائد کا کام کتنا مشکل ہے۔ میں آپ کے سامنے عقیدے ایسے بیان کر رہا ہوں جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں 6 نمبر بیان ہوتے ہیں، وہ 6 نمبر میں کہیں اٹک جاتے ہیں، ہم عقیدے میں بھی نہیں اٹکتے، چل رہے ہیں۔ میں ملیشیا گیا، باصوبہ ہے کلنتن، اور اس کا دارالحکومت ہے کھوتا بارو۔ یہ کھوتا پاکستان والا نہیں کہ آپ پوچھو یہ کھوتا بارو کیا ہوتا ہے، کھوتا بارو۔ مجھے بلایا تبلیغ والوں نے، اس کا پس منظر ایک لمبا ہے، میں وہ نہیں بیان کرتا، مجھے بلایا اور کہا جی مولانا صاحب آپ حیات النبی کا مسئلہ سمجھائیں۔ پاکستان سے بلایا، کھوتا بارو کلنتن، تو میں نے 6 گھنٹے مسئلہ حیات النبی بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جن کے لیے بلایا تھا ان کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، ہماری ایک غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ سب سے لمبا بیان رائے ونڈ کا ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ رائے ونڈ سے لمبا بیان بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے بات کی ہے نا، اب میں اس بات کو پورا کرتا ہوں، آپ نے چھیڑی ہے نا میں پورا کرتا ہوں، آپ نہ بات چھیڑتے تو میں ذکر بھی نہ کرتا، ابھی آپ کی غلط فہمی صحیح طرح دور نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا رائے ونڈ کا سب سے لمبا بیان کتنے گھنٹے کا جی 4 کا۔ میں نے کہا عنوان کیا ہے؟ کہتے ہیں 6 نمبر، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت اور دعوت تبلیغ۔ میں نے کہا موضوع 6، بیان 4 گھنٹے کا، اور میرا بیان کس موضوع پر تھا؟ حیات النبی۔ میں نے کہا تمہارے موضوع 6، بیان 4 گھنٹے، ہمارا موضوع 1 اور بیان 6 گھنٹے۔ میں نے غلط فہمی ہوئی تو کہا جی ہو گئی۔ میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ 5-6 گھنٹے بیان ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو میں عقیدوں پہ ایسے فرشتے گر رہا ہوں، یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ، تو جب عقیدے پہ دلائل شروع ہو جائیں، پھر اشکالات کے جواب شروع ہو جائیں، وہ تو ایک ہی عقیدے پر 3 دن لگ جانے ہیں، 3 گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، سمجھ آ گئی؟ اس میں صحابہ کے بارے میں یہ بات سمجھنا، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، صحابی پر تنقید جائز نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں جی صحابہ سے گناہ نہیں ہوا، ہم نے کہا ہوا ہے، ہم کیا پتہ نہیں ہوا، پھر تنقید کیوں جائز نہیں ہے؟ میں نے کہا بات سمجھنا، تنقید ہمیشہ 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 فلاں بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، نمبر 2 فلاں بندے کا عمل ٹھیک نہیں۔ تنقید کی کوئی تیسری وجہ ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو۔ تنقید کی 2 ہی وجہ ہیں، نمبر 1 عقیدہ ٹھیک نہیں، نمبر 2 عمل ٹھیک نہیں۔ آپ کہیں نہیں، بس اوقات عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کی صحبت غلط بندے سے ہوتی ہے، یہ بھی اعتراض ہے۔ وہ بھائی غلط بندے سے صحبت، یہ بھی تو عمل ہی ہے نا، تو خلاصہ تو عمل کا ہی نکلے گا۔ پھر
اب توجہ سمجھنا، اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی رہتا ہے؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی رہتا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اور ہم نے صحابی کو عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں نمبر ایک ایمان، نمبر دو نبی کی صحبت، اس میں عمل ہے ہی نہیں۔ صحابی ہونے کے لیے نیک عمل شرط ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو صحبت پیغمبر۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، صحابی پہ تنقید کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ، تنقید کی وجہ دو، یا عقیدہ یا عمل۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو صحابی رہتا نہیں، عمل ٹھیک نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں، تو آپ تنقید کیوں کریں گے؟ نہیں جائز صحابہ پر تنقید کرنا، بالکل جائز نہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنے دستور میں شامل کر لیتے ہیں نا کہ نبی کے بعد کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کے بعد ائمہ مجتہدین، ان کے بعد ائمہ مجتہدین۔ مجتہد کے بارے میں ذہن بنا لو، مجتہد ماجور ہے۔ مجتہد ماجور کا معنی یہ نہیں کہ مجتہد سے غلطی نہیں ہوتی، مجتہد سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس غلطی پر اس کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ اس غلطی پر بھی اسے اجر ہی اجر ملتا ہے۔ مجتہد ماجور ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہ تھوڑا کہتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے لیکن غلطی پر بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ مجتہد ماجور ہے۔ اور مجتہدین میں سب سے بڑے مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں۔ سب سے بڑے مجتہد، سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ابھی سفر پر تھا پاکستان سے باہر، رمضان میں مجھے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آئے، تبلیغ والے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، ملے جلے تھے۔ کسی کا ذہن تھا تبلیغ والے پھنسے ہوئے تھے، اشکال ہوتے ہیں جمع ہو کر آئے۔ تو ایک بندے سے کہا جی آپ سوال کرو۔ اب ہمت کوئی نہ کرے، کوئی کرے کون؟ میں نے کہا بھی کوئی کرو گے تو میں بولوں گا نا، کوئی پوچھے گا تو بولوں گا۔ اب انہوں نے سوال کیا کیا؟ ایک بندہ کہتا ہے جی مولانا صاحب جمع بین الصلاتین جائز ہے؟ دو نمازیں ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا میں نہیں سمجھا، اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھی نہیں سمجھا، مجھے سمجھاؤ۔ کیسے جمع تو ہو ہی نہیں سکتی دو نمازیں، آپ کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا جی ہم نے یہاں سے گاڑی پر بیٹھنا ہے 1 بجے، گاڑی آگے رکتی ہے شام 7:30 بجے، درمیان میں عصر کی نماز آ جاتی ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ظہر پڑھ لیتے ہیں پھر عصر پڑھتے ہیں، جمع ہو گئی، اور مغرب کے وقت میں جا کے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مغرب پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کہتے جی کیسے سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا آج ہے 27 رمضان، اس دن 27 تھا نا شعبان، آج 27 شعبان ہے، کل 28 ہے، پرسوں 29 ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں نے 1 رمضان کو سفر کرنا ہے، میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کل روزہ رکھ لوں۔ کہتے ہیں جی کیسے؟ میں نے کہا کیسے کیا ہوتا ہے بھائی، پرسوں مشکل ہے نا تو میں کل رکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب روزہ فرض ہی نہیں ہوا تو رکھیں گے کیسے؟ میں نے کہا فرض کب ہوگا؟ کہا جب رمضان کا چاند نظر آئے گا۔ تو میں نے کہا زور کی نماز فرض کب ہوگی؟ کہا جب زور کا وقت ہوگا۔ میں نے کہا عصر کی کیا فرض ہوگی؟ کہا جب عصر کا وقت ہوگا۔ میں نے کہا 1 بجے عصر کا وقت ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کون سی 2 نمازیں جمع کی؟ بھئی جب وقت شروع نہیں ہوا، نماز فرض نہیں ہوئی، تو آپ نے نماز پڑھی کون سی ہے؟ میں نے کہا جب فرض ہی نہیں ہوئی تو آپ نے پڑھی کون سی ہے؟ جی اگر نہیں پڑھیں گے تو مغرب پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی۔ میں نے کہا قضا ہو جائے گی لیکن ہو تو جائے گی نا۔ ایک بندہ 1 رمضان کا روزہ نہ رکھے
اور 2 شوال کو رکھ لے، قضا ہوگا، ہو تو جائے گا نا. اور 1 رمضان کا روزہ 29 شعبان کو رکھ لے تو ہوگا. کہا جی نہیں. میں نے کہا اب ظہر میں پڑھو گے اثر تو ہوگی نہیں، اور مغرب میں پڑھو گے تو قضا ہوگی لیکن ہو تو جائے گی نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 نمازیں کیسے جمع ہوتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ مجھے سمجھاؤ. وہ خیر یہ بات ان کو اچھی طرح سمجھ آئی. پھر میں نے حدیث کا مطلب سمجھایا تو مجھے وہ بندہ کہنے لگا جی آپ کہتے نہیں ہوتی، اگر ہم کوئی آپ سے بڑا عالم پیش کریں 200 سال پرانا 300 سال پرانا جو کہتا ہے ہو جاتی ہے تو پھر. میں نے کہا چلو ایسا کریں مجھے چھوڑ دیں، اب عالم پیش کرتے ہیں. ایک عالم آپ پیش کرو، ایک عالم میں پیش کرتا ہوں، جس کا عالم پرانا ہو اس کی بات مان لیتے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے. اب چپ، بولتا نہیں. میں نے کہا پتہ تو کیوں نہیں بول رہا؟ تو نے جو بھی عالم پیش کرنا ہے امام حنیفہ کے بعد کا کرنا ہے، اس سے پہلے کا نہیں کرنا. اور میں نے امام حنیفہ کو پیش کر دینا ہے. تو میں نے کہا دیکھو ہمارا عالم سب سے بڑا بھی ہے، سب سے پرانا بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے پرانا بھی ہے. آپ پھر بھی شرما جاتے ہیں، پھر بھی جھجک ہو جاتی ہے، پھر بھی امام صاحب کا نام لیتے آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے. بھئی ہمارا امام بڑا بھی ہے اور ہمارا امام سب سے پرانا بھی ہے، بڑے بھی ہیں پرانے بھی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. میں نے خلاصہ عرض کر دیا. ان کے بعد پھر عام علماء ہیں، ان کے بعد عام علماء ہیں. علماء کے بارے میں ذہن کیا رکھنا ہے؟ عالم نبی کا وارث ہے. عالم نبی کا، بولو، عالم نبی کا نہیں اس سواد والا عالم وارث نہیں ہے. کیوں؟ یہ کبھی کبھی گناہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا کیا یہ نبی ہے؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا گناہ کرے گا تبھی پتہ چلے گا نبی نہیں ہے. نبی بھی گناہ نہیں کرتا، یہ بھی گناہ نہیں کرتا ہے تو دونوں نبی ہو گیا. کوئی گناہ کیا تو پتہ چلا نبی نہیں ہے. بھئی عالم نبی کا وارث ہے، سواد کا ہو تب بھی، سرگودے کا ہو، سب علماء نبی کے وارث ہیں. نہیں جی ہمارے علماء تو ایسے نہیں. میں نے کہا کیسے ہیں؟ کیا ان کے عقیدے ٹھیک نہیں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں، چھوڑیں اس کو. عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اعمال میں کوتاہی ہے تو معصوم تو نہیں ہے نا، وہ گناہ تو ہوگا. وارث نبی کے علماء ہیں جیسے بھی ہوں، علماء وارث ہیں جیسے بھی ہوں، یہ ذہن میں رکھ لو. عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں صحیح العقیدہ علماء کی بات کر رہا ہوں. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں ایک مثال دوں گا تو شاید بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے. والد آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہے، وہ فوت ہو جائے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور نبینا ہے، وارث کون ہوگا؟ جی نانا. وہ تو نبینا، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، یہ کیسا وارث ہے؟ بھائی باپ آئی اسپیشلسٹ ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا تھا، یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وارث کیسے ہوگا؟ کوئی اور بچہ تلاش کرو، باپ کا کلینک اس کو دو، باپ کا بینک بیلنس اس کو دو، باپ کی گاڑی اس کو دو. نبینا وارث کیسے ہو گیا؟ وارث ہوگا خواہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہو یا نبینا ہو. والد کون ہے؟ نیورو سرجن، دماغ کا آپریشن کرتا ہے. اور بیٹا کون ہے؟ پاگل. وارث کون ہوگا؟ یہ تو پاگل ہے، کوئی اور لاؤ، کسی سمجھدار بندے کے نام اس کی جائیداد کراؤ، یہ تو پاگل ہے. جائیداد اسی کے نام ہوگی، سمجھدار خرچ کرے ہوگی اسی کے نام پہ. باپ نیورو سرجن ہو اور بیٹا پاگل ہو تو وارث یہی ہے. باپ کون ہے؟ آرتھوپیڈک، اور بیٹا کون ہے؟ لنگڑا. تو وارث کون ہوگا؟ عالم جیسا بھی ہو یہ نبی کا وارث ہے. علماء کے خلاف بولنا چھوڑ دو، علماء کے خلاف چھوڑ بولنا. علماء پہلی سیڑھی ہیں، ان کے خلاف بولو گے تو دل بڑا ہوگا. پھر فقہا کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، ان کے خلاف بولو گے پھر جرأت آئے گی. پھر صحابہ کے خلاف، ان کے خلاف بولو گے پھر جرأت آئے گی.
پھر نبی کے خلاف، ان کے خلاف بولیں گے پھر جرأت آئے گی، خدا کے خلاف پہلی سیڑھی علماء ہے۔ اللہ کے لیے یہی رک جاؤ، رک جاؤ بس، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ساتھ شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، میرے جلسے میرے بیانات بہت سوشل میڈیا پر ہیں، کوئی ایک ہمارا بیان، کوئی ہمارا لفظ نہیں خلوت کا یا جلوت کا، میں کبھی علماء کے حق کے خلاف نہیں بولتا، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاتا ہوں بھئی علماء کے خلاف نہیں بولنا، اپنی زبان سنبھال کے رکھو۔ ابھی 26 رمضان کو یہ آپ کے خیبر پختونخوا ایبٹ آباد سے آپ جاؤ نا ایوبیہ گلی، تو راستے میں آتا ہے کوزہ گلی، وہاں پر ہماری خانقاہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا سالانہ اجتماع ہوگا 26، 27، 28 جولائی کو۔ آپ ٹھنڈے اجتماع میں آنا چاہو تو آ جاؤ۔ اب تو ٹھیک ہے نا، سرگودا کی دعوت دوں گا تو آپ لے کہنا گرمی بہت ہے، پرائیویٹ چلے جائیں گے، وہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن سرگودا گرمی بہت ہے۔ ہم اس پر بحث نہیں کرتے، ہم ٹھنڈی جگہ بتا دیتے ہیں، ٹھنڈی جگہ۔ یہ کوزہ گلی ہمارا ٹھنڈا اجتماع ہے، 26 جولائی مغرب کو شروع ہوگا، 27 ہفتہ، 28 کو اشراق کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ماں میرا 26 کو ختم تھا، رمضان کو بیان تھا، تو کوئی ساتھی تھے، تبلیغ سے تعلق تھا، مجھ سے بیعت ہوئے، کہا جی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی، رمضان مبارک میں جو ہمارے مولانا تراویح پڑھاتے ہیں ان کو پیسے دینے جائز ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے مسئلہ ٹھیک نہیں پوچھا، مسئلہ صحیح نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیسے پوچھیں؟ میں نے کہا ایسے پوچھو، جو ہمارے امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں ان کو پیسے کتنے دینے ہیں؟ نہ دینے ہیں یہ تو ختم کر دو، بس یہ پوچھو کتنے دینے ہیں۔ یہ نہ دینے والے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ یہ جو مہم چلی ہے نا، یہ مہم چلائی ہے ان لوگوں نے جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مہم چلائی ہے۔ کیا؟ جو قرآن پڑھائے پیسے نہ دو، امامت کرائے پیسے نہ دو، اذان دے تو پیسے نہ دو، بیان کرے تو پیسے نہ دو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نبی جب دین بیان کرتا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور نبی تقریر کے بعد کہتا لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے پیسے نہیں لیتا۔ نبی کا وارث وہ ہے جو قرآن پڑھائے اور کہے میں پیسے نہیں لیتا۔ یہ کون سے ورثاء ہیں؟ یہ کون سے وارث ہیں؟ قرآن پڑھائیں پھر پیسہ، سبق پڑھائیں پھر پیسہ، اذان دیں پھر پیسہ، جمعہ پڑھائیں پھر پیسہ۔ یہ نبی کے وارث نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو نبی فرماتے تھے لا اسألکم، میں تم سے پیسہ نہیں لیتا، یہ کم کون تھا؟ ابو جال تھا یا ابو بکر تھا؟ تاسو پوشی کم سوک دیں وہ کہا نا، کم سوک ابو بکر یا ابو جال؟ تاسو ابو جالان دی یا تاسو ابو بکران دی؟ دلیل کیسی؟ نبی ابو جال کو کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں نا ہم نہیں دیتے۔ بھائی نبی ابو بکر سے کہتا نا میں نہیں لیتا، ہمیں بات سمجھ آتی۔ جب اپنے ہوتے ہیں نبی دامن کھول کے پھیٹے ہیں، میں نے تبوک جانا ہے 2 پیسے، مسجد بنانی ہے 2 پیسے، مسجد میں مہمان ہے سنبھالو اس کو۔ حضور کفار سے کہتے تھے میں تم سے کچھ نہیں لیتا، آپ کہتے ہو ہم بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ تاسو کافران دی نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ قرآن کو سمجھو، قرآن کریم کو غلط فٹ نہ کرو۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مفتی شاہد اللہ کے پاس آیا ہوں، یہ ہمارا شاگرد ہے، ہمارا مرید ہے، ہمارا خلیفہ ہے، ہماری بیٹوں کی طرح ہے، تو میں ان کے پاس کھانا کھاؤں گا یا نہیں؟ بولو۔ ابھی درزی آیا، یہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں بیٹھا، کپڑے کب سیے گا؟ مجھے کہا 2 گھنٹے بعد دے گا، تو تقریر سن رہے۔ میں بات کر رہا ہوں، استاد جی ناپ دو، کپڑا دینا ہے۔ میں نے کہا اللہ سلکم علی اجرا، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو خوش ہو رہا ہوں۔ بات اچھی طرح سمجھے، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔
اب بتاؤ میں جن کو مجھ سے عقیدت ہے ان کے پاس کھانا کھاؤں گا اور کہہ کر کھاؤں گا. میں نے گاڑی سے اترنے سے پہلے کہا, میں نے کہا پھل منگواؤ. ان سے پوچھو انہیں محسوس کیا؟ یہ ناراض ہوئے پھل کیوں مانگا؟ یہ خوش ہوئے کہ جو کھانا چاہتے ہیں وہ مانگا ہے. آپ کے گھر میں آپ کا استاد یا پیر آئے, وہ آپ سے کہے کہ جی میں نے دال کھانی ہے, میں نے سبزی کھانی ہے, میں نے فلاں گوشت کھانا ہے, آپ خوش ہو گئے یا نہیں؟ بات توجہ سمجھنا. اگر یہاں کوئی میرا مخالف بیٹھا ہو جو میرا ہم عقیدہ نہیں ہے, میرے آنے پر پریشان ہے, وہ یہاں بیٹھا ہو, میں کہوں گا میں مسئلہ کھل کے بیان کروں گا, تجھ سے سادہ پانی بھی نہیں پیتا. اس کا کیا معنی؟ مفتی شاہد اللہ صاحب کہہ دے میں نے تو چائے نہیں پلانی. آپ نے ابھی نہیں کہا میں سادہ پانی بھی نہیں پیتا. میں نے اب آپ کیا کہو گے؟ میں نے مخالف سے کہا یا اپنوں سے کہا؟ تو جو امام یہاں نماز پڑھاتا ہے وہ تنخواہ کس سے لیتا ہے؟ کسی اور سے جا کر. تو یہ مسجد والے اس کے اپنے نہیں ہیں. تو پھر نبی کہتا ہے لا اسألکم, میں نہیں لیتا تم سے پیسے, نہیں مانگتا مال تم سے. یہ غیروں سے کہتے ہیں یا اپنوں سے کہتے ہیں؟ اور علماء اپنوں سے لیتے ہیں غیروں سے لیتے ہیں. تو یہ کیا تم نے سلسلہ شروع کیا ہے؟ قرآن پڑھاتا ہے تو پیسے کیوں, اذان دیتا ہے تو پیسے کیوں, جمعہ پڑھاتا ہے تو پیسے کیوں؟ یہ نبی کا کیسا وارث ہے؟ کیسا یہ نبی کا وارث ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر دعوت ہے. فرمایا میں اکیلا نہیں آؤں گا, عائشہ بھی ساتھ آئے گی. کہا نہیں حضور آپ اکیلے ہیں. فرمایا نہیں عائشہ ساتھ ہوگی. نہیں حضور اکیلے ہیں. فرمایا میں نہیں آتا اکیلا, بیوی ساتھ ہوگی. یہ ہے اپنوں کے ساتھ. کبھی حضور نے کسی کافر کو بھی یہ کہا ہے؟ اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس نے کہا حضور میرے گھر میں کھانا تھوڑا ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ اکیلے کھائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں. آپ نے فرمایا وہ میرا مسئلہ ہے, تیرا نہیں ہے, میں نے گھر والی کو ساتھ لانا. صحابی خوش ہو گئے, صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. تو اپنوں سے لیں تو خوش ہونا چاہیے. آپ کلپ سنتے ہیں کسی غیر کا, پوسٹ پڑھتے ہیں کسی غیر کی, میڈیا پر ہر کسی کو چاٹتے ہیں اور بعد میں اپنے علماء کو گالیاں دیتے ہیں. غیروں کو مت سنو, غیروں کو مت پڑھو, اپنے علماء کے ساتھ جڑو. اپنے علماء پر جان بھی دو, اپنے علماء پر مال بھی دو, اپنے علماء کے خلاف باتیں نہ کرو. کسی عالم کے بارے میں کوئی عیب نظر بھی آ جائے اس کو دفن کر دو. اور اگر کوئی بات کرے نا تمہارے مولانا صاحب ایسے ہیں کہ جی وہ زموں کا مولوی صاحب تھے, نبی نشتہ آغا مولوی صاحب تھے, وہ مولوی ہے, وہ نبی نہیں ہے. اسے گناہ ہوگا, ہمیں پتہ ہوگا, وہ مولوی ہے, نبی تھوڑا ہی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں نے اس لیے گزارش کی, میں نے بہت تھوڑی سی بات کی ہے. دین اسلام نام ہے, گنتی کر لو نا پھر بیان ختم کرتے ہیں. کتنی چیزوں کا؟ نمبر 1 اعتقادات, نمبر 2 عبادات, نمبر 3 اخلاقیات, نمبر 4 معاشرات, نمبر 5 معاملات. ان 5 چیزوں کا نام دین ہے. دیکھو ہماری عادت ہے, ہمارا عنوان پورا دین ہے, پورا. ہمارا عنوان یہ نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے تھے میرا موضوع کیا ہے, تم نے مجھے کیوں بلایا تھا. بھائی ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے, ہمارا پورا کے پورا دین عنوان ہے. آپ چاہو سیاست پہ بیان کرا لو, تبلیغی مرکز والے آئیں 6 نمبر بیان کروا لیں, لیکن بلائیں گے تو پھر نا, یہ ہمیں بلاتے ہی نہیں تو بیان کیسے کریں آپ؟ بھائی سوات مرکز والے بلائیں گے تو ہم مرکز بیان کریں گے نا, آپ بلاتے ہی نہیں. پھر آپ کہتے جی مولانا صاحب تبلیغ پر بیان کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب بلاؤ گے تو پھر کریں گے نا. ہم تو کرتے ہیں, ہمارا کام ہے. تعلیم ہمارا کام ہے, تزکیہ ہمارا کام ہے, سیاست ہمارا کام ہے, تبلیغ ہمارا کام ہے, عقیدے ہمارا کام ہے. یہ سارے کا سارا دین علماء کا کام ہے. میں نے صرف گزارش کی ہے کہ جو ہمارا کام ہے نا, ہماری جماعت کا نام ہے عالمی اتحاد اہل السنت والجماعت, ہمارے مدرسے کا نام ہے مرکز اہل السنت والجماعت, ہماری خانقاہ کا نام ہے خانقاہ حنفیہ, ہمارے میڈیا کا نام ہے احناف میڈیا. اس میں کوئی میرا نام آیا نہیں ہے. ہم مر جائیں گے تب بھی ہمارا نام نہیں ہوگا. احناف میڈیا, عالمی اتحاد, مرکز اہل السنت. کیوں؟ ہمارا عنوان پورا دین ہے, ادھورا دین نہیں ہے.
دین کے کسی شعبے پر کوئی حملہ کرے گا، جتنا ہمارے بس میں ہے ہم دلیل کے ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ، ہم دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، اور ہمیں دینا چاہیے، علماء کا حق بنتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔